الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال أيضا في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، عمائدین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مہینہ ہے ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ عیسوی سال جسے ہم آپ انگریزی سال کہتے ہیں، اس کا یہ آخری مہینہ چل رہا ہے جسے دسمبر کہا جاتا ہے. اور پچھلے جمعہ ہم نے 25 دسمبر کو جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. اور کرسمس ڈے کے نام سے اور نام پر جو خرافات، جو گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے، وہ گویا مستقل پورا ہفتہ رہتا ہے جب تک کہ نیا سال نہ آ جاوے. اور نیا سال جب 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے تو ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ آخر اس رات میں کتنے فحش کام ہوتے ہیں. تو آج کے جمعے میں انشاءاللہ نئے سال کے تعلق سے جو خرافات، جو بدعات اور جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو غلط رواج پھیل چکا ہے، جو عام ہو چکا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک نیا سال آنے والا ہے 2025 کا، اور 2024 کا یہ سال گزرنے والا ہے. یعنی یہ سمجھیے کہ ہماری زندگی کی جو دیوار ہے اس دیوار کی ایک اینٹ گویا گرنے والی ہے. آج 27 تاریخ ہے، 4 دن کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا، یہ عیسوی سال ختم ہو جائے گا اور ایک نیا سال آنے والا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی سے دور ہو چکے ہیں. ایک سال ہم زندگی سے دور ہو رہے ہیں اور موت کے اور قبر کے ہم بالکل قریب ہو رہے ہیں. لیکن اس موقع پر، نئے سال کی آمد کے موقع پر، ہم اور آپ جو ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں یا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو رقص و سرور کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی شراب نوشی جو ہم آپ کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ زنا، ہزاروں ایسے گناہ کا ہم آپ ارتکاب کرتے ہیں، محض اس لیے کہ نیا سال آ رہا ہے اور نئے سال کی آمد کی خوشی میں. سوچنے کی بات ہے کہ آخر نئے سال میں ایسی کیا بات ہے کہ جس کے آنے پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ کون سے ہمیں کامیابی مل رہی ہے کہ ہم خوشی میں مگن ہو جاتے ہیں، اور اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی پر، اللہ کے احکام کو توڑنے پر اتنا تل جاتے ہیں کہ ہم وہ شراب جس کو ام الخبائث کہا گیا، جس کا ایک قطرہ پینے پر اتنی بڑی وعید آئی ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو بندہ شراب کا ایک قطرہ بھی پیے گا، کل قیامت میں اس کی جو زبان ہے سوکھ کر باہر آ جائے گی سینے پر، اور اسے خون اور پیپ دیا جائے گا. اتنی خراب چیز ہے. لیکن ہم نئے سال کی آمد کی خوشی میں 31 دسمبر کی تاریخ میں، 31 دسمبر کی جو رات ہوتی ہے، وہ ہم اور آپ 1 جنوری کا انتظار کرتے ہیں کہ کب 12:01 ہوگا اور تب ہم یہ رقص و سرور کی محفل میں ہم شریک ہو کر شراب نوشی کریں گے یا زنا کے اڈے قائم کیے جاتے ہیں. اس خوشی میں کون سی بڑی کامیابی؟ ہم تو موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم تو زندگی سے دور ہو چکے ہیں، زندگی سے دور ہو چکے ہیں.
آخر کون سی ایسی خوشی مل جاتی ہے، کون سی بڑی کامیابی؟ میں صرف 3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، صرف 3 مثالیں، اتنی بڑی کامیابی ملی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کامیابی کے ملنے پر آپ نے خوشی منائی ہو، جشن منایا ہو، کہیں آپ نے تقریب جو ہے منعقد کیا ہو، کہیں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں پیش آتا ہے۔ جنگ بدر ہم آپ بھی جانتے ہیں، اسلام اور کفر کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ ہے وہ جنگ بدر ہے۔ کتنی تعداد ہے مسلمانوں کے صحابہ کرام کی، سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے 313 اور ادھر 1300، سب جانتے ہیں کیا تعداد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر نکلتے ہیں اور رات بھر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ چھوٹی تعداد ہے، یہ چھوٹی جماعت ہے جو تیرا نام لینے والی جماعت ہے، اگر آج یہ جماعت ہار گئی تو آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی بھی اس زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ نتیجہ کیا ہوا سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ 313 کی جماعت کو، صحابہ کی جماعت کو کامیابی سے سرفراز فرمایا، اور وہ 1300 تھے لیکن انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اتنی بڑی کامیابی۔ لیکن آپ ایک واقعہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی کامیابی کے ملنے پر کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جشن منایا ہو، کبھی نہیں، ایک بھی آپ واقعہ نہیں بتا سکتے ہیں۔ یہ پہلی مثال ہے۔ دوسری مثال لیجیے فتح مکہ کی۔ فتح مکہ کون نہیں جانتا ہے؟ وہ مکہ جو مکہ اللہ کے نبی کا آبائی وطن ہے، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، پورا خاندان وہی ہے۔ اپنے آبائی وطن سے کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ مجھے نکال دیا جائے، کوئی نہیں چاہتا ہے۔ آپ کے گھر سے کوئی آپ کو نکال دے آپ کو گوارا نہیں ہوگا، لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کرام کو نکلنا پڑتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ جو آبائی وطن ہے، جو گھر ہے، جہاں پیدا ہوئے، جہاں جنم لیا، جب وہاں چھوڑ کر جب نکلتے ہیں تو حسرت کی نگاہ بار بار دیکھے جا رہے ہیں، بار بار دیکھے جا رہے ہیں، راستے میں جا بھی رہے ہیں، مدینہ دیکھے بھی جا رہے ہیں، اور مکہ کو پکار کے کہتے ہیں، مکہ کو پکار رہے ہیں، جس میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن محبت کا اظہار دیکھیے کیا کہ اے مکہ، میں یہیں پلا، یہیں بڑھا، یہیں پیدا ہوا، میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں، یہاں کے لوگوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ کے اندر مکہ کی گلیوں کا، وادیوں کا اشعار میں تذکرہ کرتے ہیں، یہ محبت تھی لیکن نکلنا پڑا۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو نکال دیا گیا تھا، وہ صحابہ کرام جن کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، چند ہی سال گزرے تھے، فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ فاتحانہ شان میں داخل ہوتے ہیں، اور شان میں داخل ہی نہیں ہوتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، تم نے مجھے اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا، بے گھر کر دیا، میرے صحابہ کو بے گھر کر دیا۔ آج چاہتے تو اللہ کے نبی بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معافی، سب کو آج معافی ہے، جو فلاں کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی معافی ہے، جو بیت اللہ میں چلا جائے گا اس کو بھی معافی ہے۔ یہ علل اعلان اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اتنی بڑی کامیابی فتح مکہ۔ لیکن ایک واقعہ بھی بتا دیجئے کہ اتنی بڑی کامیابی ملنے پر کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ کرام نے جشن منایا ہو؟ کبھی نہیں منایا، جشن کبھی نہیں منایا۔ تیسری مثال لیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے، ہم آپ بھی جانتے ہیں، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور اس دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہے صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ طائف کا سفر ہم بھول نہیں سکتے ہیں، کتنا پریشان کیا گیا، طائف کے سفر میں آپ کو کتنا پریشان کیا گیا، اور اسی طرح مکہ میں رہتے ہوئے آپ کے اوپر کتنی گندگیاں ڈالی جاتی تھی، آپ کو جادوگر کہا جاتا، آپ کو مارا جاتا، گھسیٹا جاتا، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے ان ساری باتوں سے، سارے واقعات سے۔ آپ دیکھیے، مطالعہ کیجئے، پڑھیے، سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے میرے محبوب، جس دین کی خاطر آپ نے اتنی پریشانیاں اٹھائی ہے، آپ نے طائف کے اندر پریشانیوں کو جھیلا ہے، پتھر آپ نے کھایا ہے، آپ کے صحابہ کرام بے گھر ہو چکے ہیں، آج اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم، میں نے آج دین کو مکمل کر دیا، اور میں اس بات پر میں راضی ہو چکا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے، صحابہ کے لیے اس دین اسلام کو منتخب کیا ہے۔ آج اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ میدان عرفات میں ہے،
جمعہ کا دن ہے، یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اتنی بڑی عظیم الشان خوشخبری تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سنائی، اتنی بڑی خوشخبری، لیکن ایک واقعہ بھی نہیں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس موقع کے لے کر کبھی خوشی منائی ہو، جشن منایا ہو۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہا کہ اگر یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے، میں خود وہاں موجود ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی میں وہاں موجود ہوں، وہ جمعہ کا دن تھا، میدان عرفات ہے، جمعہ کا دن یہ مسلمانوں کے لیے ویسے بھی عید کا دن ہوا کرتا ہے، کوئی ایسا موقع بتا دیجیے۔ لیکن ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، اللہ کی اتنی نافرمانیاں ہم اس رات میں کرتے ہیں، اتنی نافرمانیاں ہم اور آپ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کس خوشی میں ہم اور آپ کرتے ہیں؟ یہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، پورا سال ہمارا گزر گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم محاسبہ کرتے، اس موقع پر سال کے اختتام پر ہم محاسبہ کرتے۔ ہم دکان کھولتے ہیں، ہم گاڑی جب ہم گاڑی اپنے گھر سے نکالتے ہیں، کمانے کے لیے روڈ پر جاتے ہیں یا کمانے کے لیے دکان کھولتے ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا کسی دکاندار کو کہ گانا بجایا ہو؟ قرآن کی تلاوت سے وہ آغاز کرتا ہے، قرآن کی تلاوت لگا دیتا ہے۔ اگر گاڑی والا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت لگاتا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ دن کا پہلا حصہ ہے، یہ شروعات ہے، جب شروعات اچھی ہوگی تو پورا دن بھی اچھے سے گزرے گا، اگر اس شروعات ہم نے غلط طریقے سے کیا تو پورا دن ہمارا خراب گزرے گا۔ دن کی شروعات میں ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب سال شروع ہو رہا ہے تو ہم نیک کاموں کے اہتمام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ کی نافرمانیوں سے سال کا آغاز کرتے ہیں؟ ہم کیوں شراب نوشی سے سال کا آغاز کرتے ہیں؟ ہم کیوں رقص و سرور کی محفل میں شرکت کر ایک نئے سال کا آغاز کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، گویا ایک سال موقع دیا ہے۔ یاد کیجئے ان عزیزوں کو، ان دوستوں کو جو آپ کے ساتھ بڑے ہوئے، کھیلا کودا، آپ کے ساتھ ہمیشہ کھاتا پیتا رہا، آپ کے ساتھ جوان ہوا، آپ کے ساتھ پڑھا، ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار دی، لیکن جب 2025 کا سال شروع ہو رہا ہے آپ ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم پورا سال 360 دن راتیں ہم نے گزار دی، آخر ہمارے پاس کون سا ایسا دن ہے، کون سے ایسی رات ہے کہ جس رات کے تعلق یا جس دن کے تعلق سے ہم یہ گواہی دے سکے کہ ہمارا فلاں دن بہت اچھا گزرا ہے، فلاں رات ہماری بہت اچھی گزری ہے۔ ہمارے پاس تو ایسی نیکی بھی نہیں ہے کہ جس نیکی کو لے کر ہم خوشی منائیں۔ کیسی نیکی؟ صحابہ کرام کو اتنی بڑی کامیابی ملی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی بڑی کامیابی ملی، لیکن کبھی جشن نہیں منایا۔ تو ہم کس بات کو لے کر جشن مناتے ہیں؟ ہم تو موت کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک انسان جب موت کے قریب ہوتا ہے، جب اسے پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، وہ خوشی نہیں مناتا ہے، وہ جشن نہیں مناتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی زندگی دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سالوں میں اب ہمارا ایک سال چلا گیا، ایک سال کم ہو گیا، بڑھا نہیں ہے، ہم اس پر خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے ہمارا آپ اس وقت کی یہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ الوقت اسمن من الذهب، کہنے والوں نے کہا کہ وقت سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ وقت نہیں رکتا ہے، ہم بھلے گناہ کا کام کرے، اچھا کام کرے، جو بھی کرے، یہ وقت کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ ہم جو کام کر لیں گے وہ گویا اتہاس کا اور تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان جو بھی کام کرے گا، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، وہ گویا اس ریکارڈ ہو چکا ہے، وہ محفوظ ہو چکا ہے، وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے جب وہ فائل کھولیں گے اور وہ ہم دیکھیں گے کہ آخر ہم نے وہ کیا کام کیا۔ جمعہ کا دن اللہ نے ہمیں دیا تھا، یہ جمعہ کا دن ہر جمعہ ہر ہفتہ آئے گا، لیکن آج کا جمعہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ اگر ہم چاہ کر بھی لوٹانا چاہیں گے تو وہ جمعہ کا دن کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا ہے۔ ایک انسان جب مرتے وقت جب انسان مر رہا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کاش کہ مجھے اور کچھ وقت مل جاتا تو میں وہ نیک کام کر لیتا، وہ بقیہ کام کر لیتا، وہ فلاں کام کر لیتا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جب وقت آ چکا ہے تو لا یؤخر، اب کوئی تاخیر نہیں ہوگی، اب تمہیں جانا ہے۔ وقت اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس وقت کو ہم کتنا ضائع کرتے ہیں، سوچئے ذرا، کتنا ہم ضائع کرتے ہیں، ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ وقت کو ضائع کرنے پر ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کا
5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سب سے پہلی بات بتائی شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ آج بڑھاپا، آج جوانی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے، اس جوانی کی ہم اور آپ قدر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں رونا بڑھاپے میں نہیں آئے گا۔ ایک بوڑھا انسان چاہ کر بھی وہ نیک کام نہیں کر سکتا ہے جو ایک جوان، ایک تندرست انسان کر سکتا ہے۔ جوان چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اور جوانی کی عبادت تو اللہ کو بہت پسند ہے، جوانی کی عبادت تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ جوانی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی، وہ گولیاں اور سوئی لینے سے وہ جوانی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ لاکھوں کی گولیاں اور سوئی لیتے رہیں گے، لیکن ایک بار اللہ نے ہمیں جوانی دے دی تو بس جوانی دے دی، بڑھاپے میں ہم چاہ کر بھی چاہیں گے تو وہ جوانی ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی۔ شبابک قبل حرمک، اور دوسری بات کہتے ہیں وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ آج اللہ نے ہمیں تندرست بنایا، صحت دی ہے، تندرست بنایا ہے، ہم اس کا بیجا استعمال کریں، ہم اس کا غلط استعمال کریں۔ اگر ہماری صحت، ہماری تندرستی اگر اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، یا اچھے کاموں میں، غریبوں کی مدد میں، اور اسی طرح مصیبت زدہ کے مصیبت کے کاموں میں نہ آوے تو اس صحت کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ بیمار انسان جب ہوتا ہے تو وہ کفی افسوس ملتا ہے، کاش کہ میں تندرست ہوتا تو میں یہ کام کر لیا ہوتا۔ جا کر دیکھیے 10 آپ کو ہاسپٹل شہر میں مل جائیں گے، سارا کا سارا ہاسپٹل جو ہے فل ہوتا ہے۔ بیماروں سے پوچھئے کہ تندرستی کی کیا قدر ہے اور کیا اللہ کی نعمت ہے۔ آج اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، تو ہم اور آپ اس کی قدر کریں۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے آپ کو آج مال دیا، دولت سے نوازا، تو آپ اس کا بیجا استعمال نہ کریں، فضول خرچیوں میں نہ کریں، آپ اس کا استعمال صحیح کریں۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا اگر ہم نے اس مال کا صحیح استعمال نہیں کیا، بیجا استعمال کیا، غلط کاموں میں، غلط دھندوں میں ہم نے لگا دیا، تو ایک وقت وہ بھی آئے گا جب ہم فقر کا سامنا ہمیں کرنا ہوگا، غریبی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ ایک حالت پر انسان نہیں رہتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ہم دن کو گھماتے ہیں، کبھی امیری ہے تو کبھی غریبی ہے، انسان کبھی عرش پر ہوتا ہے تو کبھی فرش پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آج دولت سے نوازا ہے تو ہم اس کی قدر کریں، ایک ایک روپیے کا حساب اللہ کے سامنے ہمیں دینا ہوگا۔ جب غریبی آئے گی تو غریبی آ کر ہم پچھتاتے رہ جائیں گے، لیکن ہمیں وہ امیری اور وہ دولت ہمیں پھر نصیب نہیں ہوگی۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اللہ کے نبی آخری بات بیان فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، یہ چوتھی بات ہے، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مشغول ہونے سے پہلے فراغت کے وقت کی قدر کر لو۔ آج فری وقت ہے، وقت ہمیں ملتا ہے، اچھا وقت مل جاتا ہے، ہم چاہیں تو اس فری وقت میں ہم اچھا نیک کام کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی جو گزری، جو چھٹی ہوئی نمازیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ہمیں فارغ وقت ملا ہے اس فارغ وقت میں ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یا کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں، کسی پریشان حال انسان کے لیے، یعنی جو بھی اچھا کام دینی یا دنیاوی اعتبار سے اس فری وقت میں ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب وقت نہیں ملے گا، جب تم مشغول ہو جاؤ گے تو اس وقت تم پچھتاؤ گے، کاش کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل جاتا، میں وقت نکالتا، میں نماز پڑھتا، میں وقت نکالتا اپنی اولاد کے لیے، میں وقت نکال سکتا تھا اس نیک کار خیر کے لیے۔ اس وقت آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ آج وقت ہے، فری وقت ہے، آپ کے پاس مشغولی نہیں ہے، اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اور آخری اور 5ویں بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے ہم اور آپ زندگی کی قدر کر لیں، موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لے۔ انسان کے پاس کب موت آ جائے، انسان کب اللہ کا بلاوا آ جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، انسان کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کب انسان لقمہ اجل بن جائے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انسان تندرست ہے، نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت زندہ رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ زندگی دی ہے، وہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ دوبارہ اللہ زندگی نہیں دیں گے، ہم چاہ کر بھی اللہ سے اگر زندگی مانگیں گے ہمیں دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ وہ حیاتک قبل موتک، وہ حیاتک قبل موتک، کہ موت سے پہلے انسان اس زندگی کو، اس لمحے کی قدردانی کرے اور اس کو غنیمت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر، کہیں کہا والشمس وضحاہا، کہیں رات کی کہیں دن کی، یعنی وقت کی، لمحے کی قسم کھائی ہے، والشمس وضحاہا، کہیں سورج کی، کہیں چاند کی، کہیں دن کی، کہیں رات کی۔ آخر اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے، یہ جو سیکنڈ ہے، یہ منٹ ہے، یہ گھنٹہ ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ والعصر، عصر کی قسم کھائی ہے، عصر کے وقت کی۔ ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ آخر جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے میں زیادہ وقت نہیں رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قسم کھا کر بتلا رہے ہیں۔
عصر کے وقت کی قسم کھا کر یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی میں عصر کا وقت ہو چکا ہے، اب غروب ہونا ہے، اب زیادہ وقت نہیں ہے، یہ ہمیں بتلا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کی ذمہ داری ہے، نیا سال آ رہا ہے، ہم اور آپ سب سے پہلی بات تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نیا سال دیا، ایک موقع دیا ہے نیک کام کرنے کا، اس بات پر ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ہم اور آپ احتساب بھی کریں۔ احتساب یعنی جو 2024 کا سال گزر چکا ہے، کتنا ہم نے گناہ کا کام کیا، کتنی نافرمانی کی ہے، یقیناً ہماری زندگی پورا سال 2024 کا جو سال ہے وہ نافرمانیوں سے بھرا پڑا ہے، گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہم توبہ کریں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ سے کہے کہ اللہ یہ جو تو نے نیا سال دیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں کہ اس نئے سال کو میں اچھے سے گزاروں گا، تیری فرما برداری کے ساتھ گزاروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ آج ہم اور آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہم اور آپ اس کا احتساب کریں اور آئندہ کے لیے عمل بنائے کہ جو نیا سال آ رہا ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اگر اب تک ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ جو نیا سال ہمیں مل رہا ہے ہم نماز کی پابندی ضرور کریں گے۔ ہم گناہ کر رہے تھے اب نہیں کریں گے، ہم نیک کاموں پر آ جائیں گے۔ تو ہمیں احتساب کرنا ہے، اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، یہ اصل نئے سال کے موقع کا اصل کام ہے۔ بہت اگر آپ کو مبارکبادی کا بہت چکر ہے، بہت فکر ہوتی ہے، تو مبارکبادی کے بجائے آپ دعا دے دیجئے کہ اللہ آپ کو یہ سال جو ہے برکت دے۔ اس سال میں آپ دعا دے سکتے ہیں، لیکن خوشی منانا، جشن منانا، مبارکبادی دینا، رقص و سرور کی محفلوں میں شامل ہونا، گاڑیاں بدماشوں کی طرف بھگانا، کیا کیا ہوتا ہے اس 31 دسمبر کی رات کو ہم آپ بھی جانتے ہیں۔ ان چیزوں سے خود بھی پرہیز کرے، اپنی اولاد کو بھی خاص طور سے پرہیز کرے کہ آخر 12-1 بجے ہماری اولاد کہاں سے آتی ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں، ہم کبھی پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم تو دروازہ کھول دیتے ہیں کہ 12 ہو، 1 بجے ہو، 2 بجے آؤ، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہمیں کبھی یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم پوچھتے نہیں کہ اس کے دوست یار کون ہیں، یہ کہاں سے بچہ آ رہا ہے، کس کام کے لیے گیا تھا۔ اس لیے ہم اور آپ خود بھی فکر کریں اور ہم اپنی اولاد کی بھی فکر کریں، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نئے سال کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احکام پر چل کر اس پورے سال گزارنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔